بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 9۔ دین کے دشمن تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں تو ان کی ہرگز نہ سنو۔ یاد رکھو، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دین اسلام۔ تم کو کفر کے بجائے اسلام کا راستہ مل گیا۔ اس راستے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس سے مدد مانگو۔ لوگ تمہیں طرح طرح سے ڈرائیں گے، ان کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پوری خیرخواہی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو۔ مخالف تمہارے لیے برا چاہیں گے مگر تم ان کے لیے اچھا چاہو۔ تنگی اور مصیبت میں عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حالات اچھے ہو جائیں بھی اپنے رب کو یاد کرو۔ تمہارے ایمان کی سچائی میں کبھی فرق نہ آئے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ اللہ کی طرف سے بھی بے خوف نہ رہو۔ اللہ تمہارے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پچھلی قوموں میں زیادہ تر لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کا خیال نہیں رکھا، بدی کے راستے کو اختیار کیا، اللہ کے دین کو جھٹلاتے رہے۔ تم ان کی روش سے دور رہو۔ فرعون کے جادوگروں کی داستان استقامت سے سبق لو۔ ان کی نشانیاں سامنے آ گئیں تو فوراً ایمان لے آئے۔ اتنا سچا پکا ایمان لائے، فرعون کی کسی دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ ایک وقت تھا فرعون کے سامنے معمولی انعام کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ آن کی آن میں ان کے دل کی دنیا ایسی بدلی، ساری دنیا ان کی نگاہوں میں ہیچ ہو گئی اور وہ رب کی خوشنودی کے دیوانے ہو گئے۔ ان کی اس پیاری دعا کو اپنے دل کی تمنا بنا لو، اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا، اس حال میں ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ دین کے دشمن ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ تم ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ انجام کار تمہارے حق میں ہوگا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کیسی کیسی نعمتوں کو بھلا کر اس کے ساتھ شرک کیا۔ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے ہر عہد کو توڑا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ ان کی روش سے دور رہنا۔ اللہ کو اپنا ولی بناؤ، اس سے مغفرت اور رحمت مانگو، اسی سے دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی، اور اسی کی طرف رجوع کرتے رہو۔ یاد رکھو، اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کی پیروی کرو، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ انہوں نے پاک چیزیں حلال کیں، ناپاک چیزیں حرام کیں، انسانوں پر لدے ہوئے بوجھ اتارے، ان کی بیڑیاں کھولیں۔ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی حمایت و نصرت کے لیے کمر بستہ رہو، ان کے مشن کو جاری رکھو، اس روشنی کو اختیار کرو جو ان کے ساتھ نازل کی گئی۔ ہمارے درمیان جو لوگ برائی کا راستہ اختیار کریں انہیں سمجھاؤ، ان کی ہٹ درمی دیکھ کر مایوس نہ ہو، ان کو سمجھاتے رہو۔ ان کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے بھی، اور اس امید پر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہاری نصیحتوں سے سدھر جائیں۔ ان کو اللہ کی کتاب ملی ہے، اس کا پورا پورا حق ادا کرو۔ اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھ کر دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار مت ہو جاؤ۔ یاد رکھو، آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، لیکن وہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اچھائی کے کام کرتے ہیں۔ تمہارے رب نے تمہاری فطرت میں توحید کا عہد ودیعت کیا ہوا ہے، اس عہد کو کبھی نہ بھولو۔ توحید تمہاری فطرت کی آواز ہے، اس آواز کو دبنے مت دو۔ ہم نے تمہیں اپنی آیتیں دی ہیں تاکہ تم کو بلندی عطا ہو۔ اگر ان آیتوں سے غافل ہوئے، شیطان تمہیں اپنے قابو میں کر لے گا اور گمراہ کر دے گا۔ ان آیتوں کو مشعل راہ بناؤ۔ اگر اپنی خواہشات پر چلے پستی میں گرتے چلے جاؤ گے۔ اس وقت تمہاری مثال کتے کی سی ہو جائے گی جو ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ لوگوں کا راستہ مت اختیار کرو جو اس کے ناموں کے معاملے میں صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ حق والا راستہ بتاؤ اور حق کے مطابق انصاف کرو۔ آسمانوں اور زمین کے انتظام پر اور اللہ کے عجائب خلقت پر غور کرو۔ آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو، درگزر کا طریقہ اختیار کرو، نیکیوں کی نصیحت کرو، نادانوں سے مت الجھو۔ اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، اگر شیطان کا کچھ سایہ پڑ جائے تو فوراً چوکنے ہو جاؤ اور صحیح راستہ پر آ جاؤ۔ یہ اللہ کی کتاب دراصل تمہارے رب کی طرف سے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے۔ اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اس پر سچا ایمان رکھتے ہوں گے۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح و شام یاد کرو، کبھی دل ہی دل میں، کبھی ہلکی آواز سے۔ غفلت کو اپنے قریب مت پھٹکنے دو۔ گھمنڈ میں آ کر رب کی عبادت سے منہ نہ موڑو، اس کی تسبیح کرو،
اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سچے مومنین کی علامت یہ ہے ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، یہ سنگین جرم ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد نافرمانی نہ کرو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے تو اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ جان لو اللہ تم سے بھی زیادہ تمہارے دل سے قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، دل میں منافقت کو پلنے نہ دو۔ اللہ کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کے شکر گزار بنو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کرو۔ مال اور اولاد آزمائش کی چیز ہے، مال اور اولاد آزمائش کی چیز ہیں۔ جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے اللہ کے ہاں اجر عظیم سے ہمکنار ہوں گے۔ مومنوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں سربلند کرے گا اور تمہیں اپنی رحمت و مغفرت کے تاج پہنائے گا۔ تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔